बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इजअल ली अमलन कुल्लहु सालिहन वजअल्हु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व जहदिना आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रुकू मुकम्मल हो गया था, बल्कि रुकू से भी 2 आयत ऊपर चली गई थी। तो पीछे हम आयत नंबर 40 तक अपनी तिलावत सुन चुके थे, तो पहले हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 41 से तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 52 तक। उसके बाद इंशाअल्लाह आयत नंबर 53 से मैं तफसीर स्टार्ट करवाऊंगी और फिर उसके साथ ही मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। अभी जो है सिर्फ आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है तिलावत पर हो, और अगर कुरान पाक आप खोल सकते हैं तो ज़रूर खोलिएगा, ताकि जैसे जैसे आपके अंदर कुरान पाक की अल्फाज की आवाज़ जा रही हो, वैसे वैसे आपकी नज़रें भी उन अल्फाज को अपने अंदर उतार रही हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आयत नंबर 41 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तयरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफ़अलून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामन فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل الحمدللہ آیت نمبر 52 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور کل کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، ان کے فیصلوں کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں. کیونکہ وہ ان کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کرنا مشکل ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتے ہی، ان کا فیصلہ سنتے ہی سمعنا و اطعنا کہہ دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں. اور پھر جنرلی بات کی گئی کہ جو بھی کوئی خواہ وہ پہلے جیسی بھی زندگی گزارا تھا، لیکن اب وہ پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا رخ بدل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور ساتھ میں پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اور اس سے کیا مراد تھا کہ جو بھی فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ہم ان کی پابندی کرنے والے ہوں، سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت میں یہی آتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں، ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے ہوں. پھر نوافل کا اہتمام، اس کے بعد پھر صرف نیک کام کرنا ضروری نہیں ہے، ہر اس کام سے بھی بچنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں. حرام سے بچنا، خصوصاً جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، اللہ نے منع کیا یا اللہ کے رسول نے منع کیا، یا پھر یہ کام کرنے سے ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے حساب سخت ہو سکتا ہے یا ہمیں سزا مل سکتی ہے، اور وہ ہمیں دلائل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، تو جانتے بوجھتے بھی اگر ہم اسی کام پر اڑے رہیں تو گویا میں پھر کس چیز کا مظاہرہ کر رہی ہوں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے لیے اپنی مرضی، اپنی خواہش وہ اہم ہے. تو نعوذ باللہ، اس میں پھر وہی بات کہ ہماری پریورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کا رسول نہیں، اس کا دین نہیں، بلکہ اپنی خواہش نفس ہے. تو یہاں پر پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی کہ جو خواہش نفس کو مار کر اپنی مرضی کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ اطاعت کرنے کے بعد دلیر ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے راضی ہو ہی جانا ہے، بلکہ وہ یخش اللہ و یتقی، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں. یعنی اطاعت کرنے کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں، جو بھی انہوں نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پکڑ نہ لے، تو وہ ہر ٹائم ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہیں جھکے رہتے ہیں. وہ یتقی، اور وہ تقوی اختیار. اب تقوی میں کیا ہے کہ اطاعت شروع کر دی، زندگی کا رخ موڑ لیا، خود کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا، اب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے کرتے جائیں.
موت تک یہ کیفیت رہے کہ انسان کانشیس ہو کے زندگی گزارے، ہر لمحہ اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہے، اپنی ذات کا جائزہ لیتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، کہاں پر میری ذات میں کوئی چیز ایسی باقی ہے، میرے کردار میں، میرے معاملات میں، میری ڈیلنگز میں، کسی بھی چیز میں، میرے اخلاق میں کون سی ایسی چیز باقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش ساتھ ساتھ کرتا رہے، پلس یہ کہ وہ اپنے اندر ایسی اچھی اچھی چیزیں لاتا رہے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتی ہیں، اس کو پسند ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کام جو ہے انسان موت تک کرتا رہے تو پھر اس کے لیے کیا خوشخبری، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر کامیابی کے لیے دو لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے، مفلحون کا اور فائزون کا۔ تو دونوں میں ہی تقریباً یہی معنی پایا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت ان لوگوں کی جو ہے نا وہ سنور گئی، اور آخرت کی کامیابی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، پکی قسمیں، جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی، لئن، البتہ اگر، امرتہم، حکم دیا آپ نے انہیں، لیخرجن، البتہ وہ ضرور نکلیں گے۔ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ دوبارہ سے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہا کرتے تھے، آپ نوٹ کریں گے کہ ان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اگر اوور آل آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں نا، منافقین کا جو رویہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں، وہ کیا کہ ان کی زبان بہت چلتی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں بالکل زیرو ہیں۔ اب یہاں پر بھی اپنے دعووں میں سچا مطلب خود کو ثابت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اور پکی پختہ قسمیں، صرف اتنا بھی کافی تھا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا نہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر بار بار کھاتے ہیں، پکی قسمیں کھاتے ہیں، اور کس چیز پر قسمیں کھاتے ہیں، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا، آپ نے کنہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، لیخرجن، کہ وہ نکلیں، تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کس جگہ پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو جہاد کے حوالے سے یہ بات ہے کہ پہلے تو سب کہا کرتے تھے، منافقین خصوصاً، کہ جہاد کا جب حکم آئے گا اور جب جہاد کا ٹائم آئے گا تو ہم تو ضرور نکلیں گے، بس ٹائم آئے، میں تو تیار بیٹھی ہوں، اللہ کا حکم آئے گا اور میں نے جھک جانا ہے۔ تو منافقین بھی ایسی قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب وقت آتا تھا تو بس پھر ان کا کیا ہوتا تھا، ان کے مختلف بہانے ہوتے تھے۔ آپ سورۃ التوبہ کو پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں دیکھیں، ان کے عجیب ہی ہوتے تھے قصے، کہ پہلے بہت بڑی بڑی باتیں اور پوری مجلس میں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، باقی مسلمانوں کو کہا کرتے تھے تم ان کی بات ضرور مانو، اور جب وہ وقت آ جاتا تھا اور وہاں پر حکم ہو جاتا تھا کہ چلو اب جہاد کے لیے نکلو، سب مسلمان، سچے مسلمان جو تھے وہ تو فوراً سے نکل آتے تھے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے نکل آتے تھے۔ لیکن یہاں پر آ کے منافقین کو کچھ ہو جاتا تھا، وہ پھر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے بہانے کیا کرتے تھے، معذرتیں پیش کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے گھر بار اکیلے ہیں، ہمارے پیچھے عورتیں موجود ہیں، ہمارے مال کاروبار ایسے ہی ہیں، ہم ابھی نہیں جا سکتے، ہماری فلاں پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے، اور یہ اور وہ۔ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بہانوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ یہ کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں۔ تو یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان عام روٹین میں اچھے حالات میں تو بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن جب اس کو آزمایا جائے، جب اس کو اس طرح کے حالات میں لایا جائے جہاں پر اس نے عمل کر کے دکھانا ہو، وہاں آ کر وہ پیچھے ہٹ جائے، قدم پھیر لے، صراط مستقیم سے واپس پلٹ جائے، نہیں نہیں یہ راستہ بڑا مشکل ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی اتنی مخالفت، میں نہیں برداشت کر سکتی یہ سب کچھ۔ تو نقصان کس کا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے والے تو آگے نکلتے جائیں گے، صحابہ کا قافلہ بھی نکل جاتا تھا، وہ جنگ کر کے آ جاتے تھے، بہت سے شہادت پا لیتے تھے، شہادت کے بعد بھی کیا تھا، جنت ہی تو تھی، اور اگر وہ پیچھے گھر بار چھوڑ بھی جاتے تھے تو ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی بنا پر اجر کتنا ملتا ہوگا۔ لیکن اب یہ ڈر جاتے تھے کہ ہماری جان کا مسئلہ ہو جانا ہے، ہمیں مار دیا گیا تو، پیچھے ہمارے گھر بار ہیں، مطلب دنیا کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور یہ اپنی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دنیا کے مفاد چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج بھی سیم یہی چیز ہے، ہم دین پر، مکمل دین پر عمل کرنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ میری دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے،
لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، معاشرہ مجھے ٹھکرا دے گا، مجھے اکیلا کر دے گا، مجھے ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا، میں اس سوسائٹی میں، سو کالڈ ماڈرن سوسائٹی میں کیسے فٹ آؤں گی؟ یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں اصل دین پر اور مکمل دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی یہی تھا. تو سچا مومن کیسا ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم آ گیا، اول تو وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اس کا دل عاجزی والا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ہی مدد مانگتا رہتا ہے کہ اللہ جب آ جائے گا یہ ٹائم، جب مجھے حکم مل جائے تو مجھے توفیق دینا کہ میں عمل کروں، جب عمل کا وقت آئے تو میں ثابت قدم رہوں. وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور جب عمل کا وقت آتا ہے، جتنی بھی مشکل ہوتی ہے وہ جھک جاتا ہے، وہ سمیعنا و اطعنا کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہاں کرنا تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، پیچھے پلٹنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ ہے، پیچھے دنیا ہے. اللہ کو چھوڑ کے پیچھے دنیا کی طرف پلٹے گا تو نقصان اپنا ہے، اللہ کو کھو دے گا، اپنی جنت کو کھو سکتا ہے، اللہ کی رضا کو کھو سکتا ہے، اور پیچھے جا کے بھی کیا ملے گا؟ دنیا مل بھی گئی تو کتنے عرصے کے لیے، کچھ عرصے بعد تو موت آ ہی جانی ہے. اور اگر لوگوں کو راضی کر بھی لیا صراط مستقیم کو چھوڑ کے تو کب تک یہ راضی رہیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ اپنے تمام رشتوں کو دیکھیں جن کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سارا دن، تو کیا وہ واقعی خوش ہیں سب آپ سے؟ کسی کو آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. مفہوم ہے حدیث کا کہ جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، ایک وقت اللہ لاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے نا، تو اللہ پھر لوگوں کو بھی اس کا نہیں بناتے. ایگزیکٹ ورڈز نہیں بتا رہی لیکن مفہوم ایسا ہی ہے. تو سب کچھ سامنے ہے، آپ صرف اس چیز پر اپنا فوکس کر لیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ جو جو کہتا ہے میں کرتی جاؤں گی، دنیا میرے خلاف جو کچھ کہے گی، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کی استقامت دیکھیں گے کہ ہاں آپ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں، جو ایمان کا دعویٰ کیا، جو آپ نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا کے لیے جو ہے کھڑا کر لیا ہے اور آپ جم کے کھڑی ہیں، تو یہی لوگ پھر کل آپ کے مددگار بن جائیں گے، یہی لوگ پھر آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُل لَا تُقْسِمُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے دیں، ان کو کہہ دیں لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی وہ فائدہ نہیں ہے. اللہ کو تمہاری باتیں چاہیے ہی نہیں. باتیں کر کے ہاں لوگ راضی ہو سکتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہماری باتوں پہ ہم سے راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے ہوتا ہے. طاعۃ معروف، طاعۃ اطاعت ہی، اطاعت تو معروف جانی پہچانی ہے. یعنی تم جو بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہو، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کہ عمل کا ٹائم آئے گا تو میں عمل کروں گا، تو لوگوں کو پتا ہے کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو تمہاری اطاعت بھی سب کے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہو جاتا ہے کہ تمہاری اطاعت کا سب کو پتا ہے، معروف سے سب جانتے ہیں تمہاری اطاعت کیسی ہے. اور دوسرا معنی طاعت معروف، کہ اطاعت بھلی ہے، اطاعت بہتر ہے. باتیں کرنے کی بجائے تم کیا کرو؟ عمل کر کے دکھاؤ، اطاعت کر کے دکھاؤ، عمل بالجوارح اس کا مظاہرہ کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یہاں پر عمل کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جانتے جو تم باتیں کر رہے ہو بڑے بڑے، وہ تو اس کو سنتا ہے، وہ سن رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر خبر کس چیز کی آ رہی ہے؟ کس چیز کی خبر رکھنے والا ہے؟ کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، باتیں تمہاری کیسی ہیں اور عمل تمہارا کیسا ہے، دل میں تمہارے اندر کتنی سچی خیر خواہی ہے، کتنا ایمان ہے، اللہ وہ جانتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جس کے دل میں ایمان ہے اور سچا ایمان ہے، اس کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور جس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں بس لوگوں کو خوش کر لوں، میں لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، اور اس لیے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے عمل میں بھی کچھ نہیں آئے گا. اور ایسے لوگ جو اس طرح کی سطحی باتیں کرتے ہیں، جو ان کے اپنے عمل میں نہ ہو، یا ان کا ارادہ ہی نہ ہو کہ کبھی انہوں نے عمل کرنا بھی ہے، تو ان کی باتیں کھوکھلی سی ہوتی ہیں. ان کی اپنی پرسنالٹی میں بھی بہت زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کھوکھلا پن سا ہوتا ہے.
تو منافقین یہی ہوتے ہیں، منہ سے کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، منافقت، دو رخا پن. اور قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ شخص آئے گا جس کے دو رخ ہوں گے. تو جان لینے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد، پھر بھی انسان اگر یہ بہانے کرے کہ فلاں پرابلم ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کا مسئلہ ہوگا اس لیے یہ عمل نہیں کر رہی، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے. اور آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اپنے نفس کے ہوتے ہیں. ہم اپنے نفس کو تیار نہیں کر پا رہے ہوتے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے، ہم خود کو جھکا نہیں پا رہے ہوتے. اور یہ میں بارہا آپ کو مثال دے چکی ہوں، جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو پانے کی ہمارے اندر ایک لگن لگ جاتی ہے، ہم اس کو پا کے چھوڑتے ہیں، خواہ کوئی ہمیں کیا کیا کہتا رہے، ہم سب کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل اس پر آیا ہوا ہے نا. تو جب ایک بندے کا دل اللہ کے آگے جھک گیا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف تعویلیں دے، مختلف بہانے دے، مختلف چیزوں کو جو ہے آڑ بنا لے کہ ہاں یہ ریزن ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کر پا رہی. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو رسول کی. حالانکہ پیچھے بھی یہ بات ہو گئی، اور یہاں پر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے لیے کیا ہے انعام. پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں چاہتے ہو، سب سے بڑی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا. اطیعوا اللہ، اللہ کی باتیں مان لو، اللہ کے احکامات پر جھک جاؤ، خود کو جھکا لو، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، جو رسول نے بات ہم تک پہنچائی ہے، خواہ وہ قرآن کی آیات کے ذریعے یا وہ احادیث کے ذریعے، ان کے آگے اپنا آپ جھکا لو. اور اگر ایسا نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم منہ پھیر لوگے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا اعراض اور تولا کا مطلب. اعراض میں کیا تھا کہ انسان جو ہے فزیکلی منہ پھیر لے، اور تولو میں کیا کہ دل پھر جائے. سن لیا ہے، جان لیا ہے، ماننا نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، کیسے میں راضی کروں خود کو، میں اپنے دل کو منا نہیں پا رہی، دل کو جھکا نہیں پا رہی. یہ ہے تولا، کہ انسان کا دل ہی نہیں راضی ہو رہا کسی حکم پر عمل کرنے پہ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو بے شک اس رسول پر ہے، ما جو حملا، بوجھ وہ ڈالا گیا، وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر ہے، ما جو حملتم، بوجھ ڈالے گئے تم. اب یہاں پر کس بوجھ کی بات کی جا رہی ہے؟ آیت کے سٹارٹ میں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ، قل کہہ دیجئے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں. کیا کہیں؟ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک اس رسول پر ہے جو وہ بوجھ ڈالا گیا. رسول پر کون سا بوجھ ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کے ذمے جو ذمہ داری رکھی، وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائے، وہ کھول کھول کے بتا دے کہ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کرو، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روک دیا یہاں سے رک جاؤ، یہاں منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو. واضح بتا دیا. قرآن کی آیات میں سب کچھ واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جو وحی اتری آپ نے سب کچھ کھول کھول کے بتایا. ایون آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کچھ جگہوں پر تو اتنے سخت الفاظ آئے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تک نہیں چھپائے، ہر بات کھول کھول کے بتائی ہے. اس کے بعد پھر احادیث ہیں. تو یہ جتنی بھی احادیث آتی ہیں، بہت سے لوگ آج احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن پاک کو صرف قرآن پاک کو ہی مان لیں تو قرآن پاک خود کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، یہ تو وہی ہوتی تھی جو ان کی طرف کی جاتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام روٹین میں بھی بول رہے ہوتے تھے، جو بھی فرما رہے ہوتے تھے، جو بھی حکم دے رہے ہوتے تھے، وہ بھی دراصل وحی کی ہی ایک قسم ہوتی تھی. اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں قرآن کے علوم کا، تو وحی کی دو اقسام آتی ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. مطلوع سے کیا مراد؟ وہ وحی جو تلاوت کی جائے، اور وہ ہے قرآن پاک.
اور وحی غیر متلو سے مراد وہ وحی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس سے مراد احادیث ہیں. احادیث بھی وحی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی جو انہوں نے اپنے نفس سے کہی ہو. جہاں پر کہیں ایسا کچھ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً سے وحی اتار کر اصلاح کر دیتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی کہ آخری نبی تھے، دین کو مکمل کرنا تھا اور امت کے لیے ایک مثال چھوڑنی تھی، نمونہ چھوڑنا تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی بس تھوڑا بتا دیا تھوڑا چھوڑ دیا، اور اپنے رسول کو بھی ایسے ہی کہ ان کی مرضی وہ جو بھی بتا دیں؟ ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے. وہی بھی نگرانی میں اتری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہوتے تو وہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہی ہو رہا ہوتا تھا سارا کچھ. تو نہ ہم آیات کا انکار کر سکتے، نہ ہی احادیث کا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا تھا، یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں. اب یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ تم منہ پھیر لیتے ہو نا، تو یہ تمہارا منہ پھیرنا رسول کو کوئی نقصان نہیں دے گا. اس نے اپنا کام کر دیا، اس نے تم تک بات پہنچا دی. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ہے جو تم بوجھ ڈالے گئے. ہم پر کیا بوجھ ڈالا گیا کہ یہ جو آیات، یہ جو احکامات، یہ جو باتیں، یہ جو دین ہم تک آ گیا، مجھ تک جو بات پہنچ چکی، اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں ان پر عمل کروں. میرے عمل کا سوال کسی اور سے نہیں ہوگا، میرے عمل کا سوال رسول سے نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اس کو یہ بات بتائی تھی تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا، اے رسول تم مجھے بتاؤ. نہیں، ان کا کام بس پہنچانا تھا، میرا کام ہے عمل کرنا، میرے عمل کا سوال مجھ سے ہوگا. یہاں پر سب واضح کلیئر کٹ بات کی جا رہی ہے. تو تم منہ پھیر لیتے ہو، تمہاری مرضی ہے. رسول نے اپنا کام کر دیا، اب آگے تمہارا اپنا ذمہ ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تم ہدایت پا لو گے. آیت نور میں ہم نے سنا تھا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا نور اس کے لیے اس کی زندگی کو روشن کرے، اس کو حق اور باطل میں فرق دکھائے. اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ وہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی ہدایت کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت پائیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم ہر روز دن میں 5 دفعہ، ہر نماز میں کتنی دفعہ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کے راستے پر آ جاؤں جو چنے گئے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے، تو مجھے اطاعت کرنی ہوگی، ہر حکم کو ماننا ہوگا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو تم ہدایت پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر کھلم کھلا پہنچا دینا. جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہمارے پاس، اس کی بس اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح صاف بات کھول کر بتا دے. ہمارے پاس جو بھی اللہ کی بات لے کر آتا ہے، اب ہم کہیں کہ اچھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم پر تھے نا، تو اب تو ہم نے نہیں دیکھا ان کو، لیکن آج ہمارے تک ان کی باتیں پہنچ رہی ہیں، مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں. قرآن کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول نے کیا کیا فرمایا. ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بات پہنچائیں. آگے انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے. جب مجھے بات پتہ چلتی ہے کوئی حق کی، مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں اطاعت کرتی ہوں، میں جھک جاتی ہوں، یا ثم یتولا والا کام ہے کہ بس سنا اور سن کے انسنا کر دیا. ہاں پتہ ہے یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. سیدھا انکار دل سے. تو ہدایت کیسے ملے گی پھر بے شک ہم نمازوں میں مانگتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ دل ہی جب ہم نے پھیر لیا وہاں سے، دل کو جھکانے سے ہی ہم نے انکار کر دیا، تو سجدوں میں سر جھکانے سے پھر کیا ملے گا؟ تو یہ اوور آل اپنی پرسنالٹی کو، اپنی لائف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے والی بات ہے، پھر ہدایت ملتی ہے.
اور سب سے بڑی بات کہ ہدایت جب انسان کو ملتی ہے پھر وہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتا ہے، اور ایک دفعہ ہدایت نہیں ملتی، اس کو ساری زندگی ہدایت کی ضرورت رہتی ہے کہ جب وہ صراط مستقیم پر قدم رکھ چکا ہے اب اس کے اوپر چلتے رہنے کے لیے بھی اس کو ہدایت چاہیے، اپنے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اس کو زیتون کا تیل چاہیے. ایک دفعہ چل لیا، ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، ایک دفعہ احکامات جان لیے، وہ کافی نہیں ہوگا. مزید سے مزید، مزید سے مزید. آپ دیکھیں ہم کسی روڈ پر جا رہے ہوں اور ہم گاڑی پر ہوں، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی رک جاتے ہیں؟ نہیں نا، ہمیں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، ڈلوانا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں. تو یہ بھی ہمارا فیول ہے، دین کا علم ہمارا پیٹرول ہے. اگر یہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری سپلائی رک جاتی ہے، تو چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ فیول مسلسل چاہیے ہوگا. اور یہ صرف سیکھتے رہنے سے آئے گا. اگر آپ نہیں سیکھتے رہیں گے، اس چیز سے کٹ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کل انسان اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ فیول ختم ہوا ہے تو وہ گاڑی کب تک چلے گی؟ تو پھر کھڑے کھڑے وہی حال ہے نا کہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے کہ جو منافقین تھے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور عمل کے ٹائم پر آ کے انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا. اور یہ آیت پھر ہم سب کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور کھول کھول کے کہہ دیا گیا اب تمہارے اوپر چوائس ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گی، نہیں. ہم چاہیں گے تو اللہ توفیق دے گا، ہم جھکیں گے تو اللہ راستے کھولے گا، ہم کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا، ہم تڑپیں گے تو وہ ہمیں چنے گا اپنے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میٹنگ بند ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہے ہمارے پاس آیت نمبر 55. اب جو لوگ اطاعت کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرنے لگتے ہیں، جن چیزوں کا، جن احکامات پر عمل کرنے کی ڈیمانڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کی، ان پر عمل کرنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں، فی الارض زمین میں، کما جیسا کہ استخلف الذین اس نے جانشین بنایا تھا، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، استخلاف یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے خلافت کا وعدہ کیا. تو بیسیکلی اگر اس پوری آیت کو دیکھا جائے تو اس پوری آیت میں مومنوں سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہم ترتیب سے انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. چونکہ سورج جو ہے مدنی ہے، اور مدینہ میں جب یہ لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو تب کچھ حالات ایسے تھے کہ مطلب بہت زیادہ مسلمان جو تھے کمزور بھی تھے، پلس یہ تھا کہ ہر طرف خوف کا دور دورہ تھا، کیونکہ ابھی ان کی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوئی تھی نا سلطنت. بے شک وہاں پر مسلمان کثرت سے تھے، مکہ جیسی مشکلات مدینہ میں نہیں تھیں، لیکن یہاں پر بھی وہ سیف نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں تو تھا نا کہ کچھ مسلمان ادھر ہیں اور کچھ مسلمان ادھر ہیں. مکہ والے جو تھے کفار مکہ، وہ مکہ میں موجود مسلمانوں کو طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی تکلیفیں دے کر کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنا
دین چھوڑ دیں. لیکن جب مسلمانوں نے استقامت دکھائی اور پھر مدینہ میں ہجرت کر لی تو اب یہ مدینہ وہ جگہ بن گئی تھی جہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی. تو اب سارے عرب کی نظر تھی مدینہ پر کہ کسی طرح بس اس کو جو ہے اسلام سے خالی کر دیا جائے، اس کو ٹارگٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے تھے. تو یہ وہ حالات تھے جب مسلمان بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اور ان کو ڈر تھا کفار عرب کا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم پر کوئی دھاوا بول دیں گے. اور ان دنوں تو ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ صبح شام یہ خوف کے عالم میں رہتے، اور ایون یہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھا کرتے تھے کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے تو اب صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا اب یہ ایسے ہی رہے گا اور کب تک یہ سب کچھ رہے گا، اور کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی خوف کی حالت میں رہیں گے، کیا حالات نہیں بدلیں گے. اس طرح کے مختلف سوال انسان بھی سوچتا ہے نا کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مشکل کب ٹلے گی، اتنا عرصہ ہو گیا، دن رات اسی میں گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد یہ مشکل کاٹ دے. اور بعض اوقات جب وہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا اور دین پر چلنے والا اور اس کے اوپر ایسے حالات ہیں تو پھر انسان کے اندر طرح طرح کے شیطان وسوسے بھی ڈال رہا ہوتا ہے کہ تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ مشکلات آ رہی ہیں. تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آزما بھی رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا تھا کہ یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو اب یہ آیت بھی انہی حالات میں ہی نازل ہوئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جانشین بنائے گا، ضرور انہیں خلافت دے گا زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تھا انہیں جو ان سے پہلے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی اور جو تھا ان کو کام ڈاؤن کیا، اور ایون یہ بھی کہا کہ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بھی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا ایک علاقے کا نام تھا، اور وہاں اس کا ذکر کیا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا چلے گی اور وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور وہ بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی اور اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اس دور میں کر رہے تھے جب وہاں پر بہت ہی زیادہ لوٹ مار ہوا کرتی تھی، رستے محفوظ نہیں ہوتے تھے. ایک قافلہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا تھا تو رستے میں جو تھے جو ڈاکو وغیرہ تھے وہ بہت زیادہ لوٹا کرتے تھے. تو اس ٹائم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی تو بہت سے لوگ حیران بھی رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی بھی کی تھی کہ کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، یعنی صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تمہارے حوالے کر دے گا. اور ایسا ہوا تھا کچھ ہی عرصے بعد، اور صحابہ جن کے سامنے یہ پیشن گوئی کی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نشانیاں دیکھی. وہ عورت آئی ہے اور وہ بالکل پرامن اور بے خوف ہو کے اس نے اپنا کام کیا، مطلب طواف کیا، اور پھر وہ واپس گئی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف سلطنتوں کو ایسے فتح کیا کہ وہ اس دور کی سپر پاورز تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھا صحابہ کے ذریعے یہ کام لیا کہ ان کے یہ جو کفار تھے ان کی سلطنتوں کو پارا پارا کر کے ان کے سارے خزانے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اس ٹائم پر ایسا کوئی جدید اسلحہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس اس طرح کی کوئی سپر پاورز نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ باقی لوگوں کے پاس تھیں. یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں افغانستان کا اور امریکہ کا. آپ سب اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کس طرح امریکہ نے افغانستان کی آگے ہار مانی ہے. حالانکہ افغانستان کی ترقی آپ دیکھیں کیسی ہے، وہاں کا جو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے حالات، وہ کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہوتی ہے جو بڑی بڑی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ ہوتا ہے ایمان. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی وعدہ کریں کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا ان کے لیے یہ وعدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں، پھر بھی ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا میں کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر بھی ہمارے اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں امن کیوں نہیں ہے؟ تو وہی بات ہے کہ ہم لوگوں میں ایمان ویسا نہیں ہے. یہ وعدہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے. تو ہم جیسے لوگ جن کا ایمان صرف اس چیز پر آ کے ڈگمگا جاتا ہے کہ میں نے کسی ایک حکم پر عمل شروع بھی کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہوں، تو ہمارے لیے یہ وعدہ کیسے پورا کریں گے اللہ تعالیٰ؟
اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے، کمٹمنٹ ہمیں بھی دکھانی ہے. ہم کریں گے وعدہ پورا، اللہ بھی کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اوروں کو لانا ہے. یہ وعدہ سچا ہو کر رہے گا. میں نہیں، آپ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ ایسے لوگ لائیں گے جو زیادہ بہتر ہوں گے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم منہ پھیر لو گے تمہاری جگہ اللہ لوگ بدل لائے گا، اور وہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ لوگوں کی ملامتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. ہم لوگوں کی لان تان سے ڈر کے دین کے احکامات چھوڑ بیٹھتے ہیں نا. میں آج کوئی حرام کی جاب چھوڑ رہی ہوں تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں آج اچھی خاصی جاب چھوڑ کے قرآن سیکھنے کے لیے جو ہوں اپنا ٹائم لگانے لگ جاتی ہوں، تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے. میں آج اپنا فیشن والا لائف سٹائل، بے پردگی والا لائف سٹائل چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتائے گئے لباس میں خود کو میں ڈھانپ لیتی ہوں، تو مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے لوگ کیا کہیں گے. ہر معاملے میں دیکھوں خود کو کہ کہیں میں لوگوں سے تو نہیں ڈر رہی، کہیں میرے نزدیک اللہ رب ہے یا لوگ رب ہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے. کس کی باتیں میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں، وہ ضرور خلافت دے گا انہیں زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم. اور یہاں پر کون لوگ مراد ہے جنہیں پہلے جانشین بنایا گیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غلام قوم تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی خلافت دی کہ ان کو جو تھا فرعون کے شکنجے سے نجات دلائی، اور ان کو جو تھا پھر زمین میں اقتدار بخشا تھا. فرعون کی قوم، فرعون تھا یا اس کی قوم، اپنے دور کی سپر پاور تھی. ہر طرح سے ان کے پاس مال کی فراوانی تھی، ہر طرح کے وسائل تھے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ ڈبو دیے گئے. وجہ کیا تھی؟ ایمان نہیں تھا. اور اس کے برعکس بنی اسرائیل، ان کے پاس ایمان تھا اس وقت. بعد میں بگاڑ آتا گیا، اور جب بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین کے مسلم امت کو دے دی کہ اب تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تم جو ہو دین کا کام کر سکو، اللہ کے کام کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدل دیا، ان کو بدل دیا، اور پھر مسلم امت کو، ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دی. ہم بھی نہیں کریں گے تو ہماری جگہ اور لوگ آ جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ نئی شریعت آئے گی، نیا دین آئے گا، نہیں. مسلمانوں میں سے ہی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جو بہترین کام کرنے والے ہوں گے. میں اور آپ دیکھیں کہ میرا اس میں کیا حصہ ہے، میں کہاں پر کھڑی ہوں اللہ کے نزدیک. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے، اور ان قریب وہ آئے گا. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں نشانیاں پوری ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو غالب لے کر آئیں گے. اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کا کلمہ ہر گھر تک پہنچائے گا، ہر گھر تک. اب وہ خواہ گھر کتنی دور جنگلوں میں ہو یا وہ کوئی جھونپڑی ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا کے ہی رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہوگا، میں اس پہ کہاں کھڑی ہوں. اور یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور جو ہے جہاد کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر جو ہے کیا کریں گے؟ خلافت کریں گے، اسلام نافذ کریں گے. اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام مذہب ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ ہونا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ بہت قریب آ چکی ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنا آپ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں تو کوئی اور ہوگا اللہ کے نزدیک. لیکن کیا میں اتنی آسانی سے اپنی جگہ چھوڑ دوں گی کہ میں نہیں کر سکتی؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات سے کام شروع کریں نا. جب تک ہم اپنے اندر یہ چیز نہیں پیدا کر پاتے کہ میں خود کو بدل سکوں، میں اپنی خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتی، کہاں میں لوگوں کو بدلنے کی کوشش کر سکتی ہوں؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے کام شروع کرنا ہے.
علم اپنا اسٹرانگ کریں، دین کا علم سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، خود کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں، پھر اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ صحیح چیز کیا ہے، میں لوگوں تک کیسے وہ بات پہنچا سکتی ہوں؟ آج کوئی غیر مسلم آ کے مجھ سے پوچھ لے کہ قرآن پاک کی فلاں صورت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں اس کو بتا سکوں؟ یا وہ قرآن پاک کی کوئی آیت اٹھا کے اس پر اعتراض کرے کہ اس میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں ڈیفینڈ کر سکوں؟ یا وہ آ کے کوئی حدیث میرے سامنے لے آئے اور مجھے کہے کہ بتاؤ اس کا معنی کیا ہے، کیا میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں خود بتا سکوں؟ سب سے پہلے تو ہم نے خود پہ کام کرنا ہے نا۔ جو خود پر کام نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کیسے اس طرف لا سکتا ہے؟ تو اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، اور آپ جب اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے لگ جائیں گے نا، سچی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو چنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سٹارٹنگ تو لینا، اس کے لیے تو تڑپ چاہیے، اس کے لیے تو طلب چاہیے۔ اور پہلا وعدہ کہ ان کو ضرور خلافت بخشے گا۔ پھر نمبر 2 پہ دوسرا وعدہ کون سا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا، وہ جو اس نے پسند کیا ان کے لیے۔ اللہ نے ہمارے لیے کون سا دین پسند کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ قرآن میں ہی دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے جو ہے اسلام اس دین کو اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ دین مضبوطی سے جم جائے گا اس جگہ پر، ایمان جو ہے لوگوں کے اندر بھی مضبوط ہو جائے گا، اور ان جگہوں پر، ان ایریاز میں، ان علاقوں میں، ان ممالک میں پھیل جائے گا، مکمل طور پہ جمے گا۔ اور یہ اس ٹائم پر آیات اتر رہی ہیں جب صحابہ کرام کا دور تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پر بھی اللہ نے یہ وعدے پورے کیے، صحابہ کرام کو یہ خلافت دی، انہوں نے بہت فتوحات کی اور ان کا دین پھیلا۔ کتنے لوگ تھے جو اس ٹائم پر اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پر وعدے پورے کیے کیونکہ وہ ایمان لا کر انہوں نے نیک عمل کیے تھے۔ اور کچھ ہزار صدیوں سے پہلے ہمارے یہاں پر بھی یہ سب ہوتا رہا، لیکن پھر جب مسلمانوں نے ایمان چھوڑا، دین چھوڑا، نیک اعمال چھوڑے، اللہ کو چھوڑ دیا، تو بس اب وہ زوال میں ہے۔ اب تب تک ہم نہیں اٹھ سکیں گے، تب تک ہم جو ہے اس دنیا میں اسٹرانگ نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہاں پر جو بتائے گئے کام ہیں وہ نہ کریں۔ ایمان لا کر نیک عمل، اور نیک عمل صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتا، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتا۔ اپنی ذات تک تو عمل ہر کوئی کر ہی لیتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے بڑے لیول پر کام، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دین کے لیے کام، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی ذات کی قید سے آزاد ہو۔ تو البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو اس نے پسند کیا، دین کو غلبہ ہو جائے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن۔ اور اس ٹائم پر یہ سب ہوا تھا، وہ جو ایک خوف کی حالت تھی، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ امن میں زندگی گزار رہے تھے، اور اتنا زیادہ امن تھا کہ صدقہ دینے والا اپنا صدقہ لے کر نکلتا تھا کہ کوئی تو ہو جو جس کو وہ صدقہ دے سکے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے خوشحال تھے وہ سب۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے ملک میں کتنا خوف ہے، ہم اپنے گھروں میں کتنا ڈرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا گھر میں ہی کوئی آہٹ محسوس ہو تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے کہ کوئی چور ہوگا۔ یہ مینٹالٹی کہاں سے بنی ہے؟ معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے نا، یہ خوف پھیلا ہوا ہے، ہر ٹائم کسی نہ کسی ڈر میں مبتلا ہے، یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے۔ اور آج کل کے دور میں جو آج کل کا ٹائم چل رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا یا کرونا کا جو ٹائم چل رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں کتنے خوف زدہ ہیں لوگ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن۔ کب؟ جب وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ عبادت کریں گے میری اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جب یہ سب ہو جائے گا تو توحید ہر طرف پھیل جائے گی، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔
جو کھلم کھلا نافرمانیاں کرنے والے ہیں. ایسے دور میں بھی جہاں ہر طرف اسلام نافذ ہو جائے، جہاں ہر طرف امن ہی امن ہو، جہاں کوئی بھی پرابلم کسی بھی طرح سے فیس نہ کرنی پڑ رہی ہو، اس ٹائم پر بھی انسان کفر کرتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا دیتا ہے، تو اس سے بڑا پھر ظالم اور کون ہوگا؟ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، قرآن اتر رہا تھا، واضح واضح معجزات تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، بہت سے لوگ اس ٹائم پر بھی ایسے تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے، نہیں جھکتے تھے، کفر کر لیتے تھے، منافقت میں آ جاتے تھے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کھلم کھلا اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہو. اللہ کی حدود یعنی جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں کو توڑتا ہے، ایسا شخص فاسق ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی. دوبارہ سے اطاعت، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، رحم کیے جاؤ. اور اس کے رحم کی علامات کیا ہیں؟ یہ جو اوپر وعدے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے ہماری جتنے بھی مسلم ہمارے ممالک ہیں وہاں سے یہ خوف پھیل. اچھا، ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں نا وہاں پھر بھی بہت کم خوف ہے. کبھی کشمیریوں کا سوچیں، کبھی شام کا سوچیں، کبھی فلسطینیوں کا سوچیں، جہاں ہر لمحہ، اور میں کہتی ہوں اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا پھیل چکے، آپ کو کبھی بھی اپنے ٹی وی پر ہمارا میڈیا کبھی بھی یہ چیزیں نہیں دکھائے گا کہ فلسطین اور شام میں کس کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں. ہر لمحہ وہ لوگ خوف میں ہے کہ کہیں ان کے اوپر کچھ آئے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے. اتنی بمبارمنٹ ہے کہ ہر دوسرے لمحے، ہر شام، ہر صبح کوئی نہ کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے، ان کا خود ان کی جانیں جا رہی ہیں. کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی خوف ہوگا کہ ہر ٹائم انسان کو بس اپنی جان کی فکر ہے؟ کھانا پینا سونا وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے خوف کیا ہیں؟ میں نے یہ چھوڑ دیا تو مجھے یہ نہیں ملے گا، میں نے پردہ کر لیا میرا رشتہ نہیں ہوگا، میں نے حلال کمائی اختیار کی تو میرا گھر بار کیسے چلے گا. ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے خوف ہیں. لیکن بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے بھی ایسے خوف میں رہ رہے ہیں آج جہاں پر ان کی جانوں کو خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان لا کے نیک عمل کرو گے تو وہ یہ سب حالات درست کر دے گا، امن آ جائے گا، خوف چلا جائے گا، مشکلات چلی جائیں گی. لیکن تمہیں کام کیا کرنے ہوں گے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پلس یہ کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم رسول کی اطاعت کر لو، رسول کے رستے پر چل پڑو، ان کے صحابہ کے رستے پر کس طرح سے وہ ایمان لائے تھے، کس طرح سے انہوں نے خود کو جھکا دیا تھا، تب ہی تم پر رحم کیا جائے گا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، دین سے دور ہے، تو وہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا؟ تو واضح واضح آیات ہیں. قرآن آئینہ ہے اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آئینہ دیکھ کر ہم منہ پھیر لیں، نقصان ہم اپنا ہی کریں گے نا. جو آئینہ دیکھ کر پھر فکر کرنے لگتا ہے وہی خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دیں، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دیں. اچھا، اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 55، ایک تو یہ اوور آل پورے معاشرے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، مسلم امت کے لحاظ سے دیکھیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیویجول اس کو اپنے لیے لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انفرادی حیثیت سے بھی انسان کی زندگی میں یہ سارے وعدے پورے کرتے ہیں. اپنے آپ کو، بس اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر میں اپنے آپ کو جھکا دوں، میں ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی زمین میں اقتدار بخشیں گے. یہ نہیں کہ مجھے بادشاہ بنا دیا جائے یا مجھے صدر بنا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پھر مقام دیتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان دین پر عمل کرنے لگتا ہے تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، سب لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سب لوگ اس کو دقیانوس سمجھتے ہیں، سب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عجیب ہی عجوبہ ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام دیتے ہیں، اور پھر وہ ضرور جما دے گا دین ان کے لیے جس کو اللہ نے پسند کیا.
اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان کے قدم ڈگمگانا ختم ہو جاتے ہیں، پھر جتنی بڑی مشکل ہو، پھر انسان دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اس کے دل میں جو ہے ایمان جڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے خوف کو بھی امن میں بدل دے گا۔ ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں تو کیا کیا خوف لاحق ہو جاتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے خوف ہوں گے، لیکن جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، عمل کرنے کے لیے استقامت دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام خوف بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہمیں یہی خوف ہوتا ہے نا کہ مستقبل ہمارا کیا ہوگا، ہمارے تعلقات، ہمارے لوگ، ہمارے آس پاس والے، ہمارے پیارے ہمیں شاید چھوڑ دیں گے، شاید ہمیں تنہا کر دیں گے، یا ایون ہمیں مار ہی دیں گے۔ تو یہ خوف ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو امن سے بدل دیتا ہے۔ وقتی طور پہ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سب بدل جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر توحید راسخ ہو جاتی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اور سب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو بس پھر وہی فاسق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن پاک کی ہر آیت میں بہت بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بس اس طرح سے اس کو لے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے اس میں۔ جب ہم اپنے لیے لیسنز ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ وہیں سے ہی ہماری اصلاح کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا، اس کو بہترین طریقے سے ہمارے عمل میں لے کر آئیں، ہمارے دلوں کو جھکا دیں، اور یہ تمام وعدے ہمارے حق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن یہیں تک تھا۔ جی، اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں۔ اور پچھلی میٹنگ میں کسی نے کہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کلاس کا ٹائم 10 بجے تک ہو جائے؟ نہیں، 3 سے 4 کلاسز مزید ہیں، تو میری کوشش ہے کہ یہ سیٹرڈے ہمارا آخری تفسیر کا دن ہو، تو اس میں پھر کلاس کا ٹائم میں فی الحال چینج نہیں کر سکتی، ٹائمنگ ہماری یہی رہے گی۔ آج ہمارا آیت نمبر 56 تک ہو گیا ہے، 64 آیات ہیں۔ آگے والی جو آیات ہیں ان میں اب احکامات سٹارٹ ہوں گے، اور اگر سورۃ النور کی آپ ترتیب دیکھیں، پہلے 4 رکوع تھے ان میں بھی احکامات تھے، پھر درمیان والا جو رکوع تھا اس میں آیت نور آئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات پر غور و فکر کروایا۔ اب جو آخری والے آ رہے ہیں رکوع، ان میں بھی جو ہیں احکامات آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا سٹارٹ کروانے وہ انشاءاللہ جو بھی پلاننگ ہوئی تو ہم آپ سب کو جو ہے ضرور اس کے بارے میں انفارم کریں گے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔